قرض خواہوں کا حق۔ تمہارے قرض خواہ کا حق یہ ہے کہ اگر تمہاری مالی حالت ٹھیک ہو تو اسے واپس کرو، اسے محروم نہ لوٹاؤ اور ٹال مٹول نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مالدار کا ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے۔ لیکن اگر تم تنگ دست ہو تو اسے اچھی باتوں کے ساتھ راضی کرو اور اچھے انداز میں اس کی طرف راغب ہو جاؤ اور اس سے اچھے انداز میں جان چھڑاؤ۔ اسے مالی نقصان کے ساتھ برے سلوک سے بھی دوچار نہ کرو، کیونکہ یہ ایک پست عمل ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی مشیت سے۔ میل جول رکھنے والے کا حق۔ میل جول رکھنے والے کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ دھوکہ، فریب اور مکر سے کام نہ لو۔ اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے نہ جھٹلاؤ، اسے غافل قرار مت دو اور اس دشمن کی طرح اس کی عیب جوئی نہ کرو جو اپنے ساتھی پر رحم نہیں کرتا۔ اگر اسے تمہارے اوپر اطمینان اور بھروسہ ہو تو اس کے حق میں بھرپور زحمت اٹھاؤ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے کو دھوکہ دینا حرام ہے۔ مدعی کا حق۔ تیرے خلاف دعویٰ کرنے والے مخالف فریق کا حق یہ ہے کہ اگر تیرے خلاف اس کا دعویٰ درست ہے تو خود اپنے خلاف اس کے حق میں شہادت دے، اس پر ظلم نہ کرے اور اسے اس کا پورا حق دے۔ لیکن اگر اس کا دعویٰ باطل ہو تو اس کے ساتھ نرمی کر اور اس کے معاملے میں نرمی کے علاوہ کوئی رویہ اختیار نہ کر، اور نہ ہی کوئی قوت مگر اللہ کی مشیت سے۔ مدعا علیہ کا حق۔ رہا تیرے مدعا علیہ کا حق تو وہ یہ ہے کہ اگر تیرا دعویٰ برحق ہو تو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بحث کر اور اس کے حق کا انکار نہ کر، لیکن اگر تیرا دعویٰ غلط ہو تو اللہ سے ڈر، اس کے حضور توبہ کر اور دعوے سے دستبردار ہو جا، کیونکہ دعویٰ مدعا علیہ کی سماعت پر گرا گزرتا ہے۔ تو اپنی دلیل نرمی سے پیش کر، اسے مہلت دینے میں ملائمت سے کام لے، اپنا بیان واضح انداز میں بیان کر، لطف و مہربانی سے کام لے اور اس کے ساتھ قیل و قال اور جھگڑا کر کے اپنی دلیل سے اعراض نہ کر، وگرنہ تیری دلیل ضائع ہوگی اور تجھے اس سے حاصل کچھ نہ ہوگا۔ مشورہ لینے والے کا حق۔ رائے لینے والے کا حق یہ ہے کہ اگر تیرے پاس اس کے لیے کوئی مفید رائے ہو تو اسے یہ سمجھتے ہوئے اس بات کا مشورہ دے کہ اگر تو اس کی جگہ ہوتا تو اس بات پر عمل کرتا۔ اس بارے میں تجھے نرمی اور مہربانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ نرمی اجنبیت کو محبت میں بدلتی ہے، جبکہ سختی انس و محبت کو اجنبیت میں تبدیل کرتی ہے۔ لیکن اگر تیرے ذہن میں اس کے لیے کوئی مفید مشورہ نہ ہو مگر تجھے کسی اور کا پتہ ہو جس کی رائے پر تجھے اطمینان ہو اور تو خود اپنے لیے اس سے راضی ہو تو اس کی طرف اس کی رہنمائی کر۔ اس صورت میں نہ تو نے اس کے ساتھ بھلائی میں کوتاہی کی اور نہ ہی اس کی نصیحت میں بخل سے کام لیا، اور نہ ہی کوئی قوت مگر اللہ کی مشیت سے۔ مشورہ دینے والے کا حق۔ تجھے مشورہ دینے والے کا حق یہ ہے کہ جب وہ تجھے مشورہ دے اور تجھے اس کی رائے راست نہ آئے تو اسے الزام نہ دے، کیونکہ آراء و نظریات میں لوگ مختلف انداز سے سوچتے ہیں۔ پس جب تجھے اس کی رائے کے بارے میں بدگمانی ہو تو اپنی مرضی کے مطابق عمل کر۔ اگر وہ تیری نظر میں مشورے کا اہل ہو تو اسے الزام نہ دینا۔ اگر تجھے اس کی رائے درست اور اس کا مشورہ صائب نظر آئے تو اس کا شکریہ ادا کرنے سے پہلو تہی نہ کرنا۔ اگر وہ تجھے راس آئے تو اللہ کی حمد بجا لا اور اسے اپنے بھائی سے شکریہ کے ساتھ قبول کر، اور اسے اسی قسم کا بدلہ دینے کا ارادہ رکھ اگر وہ تیری مدد طلب کرے، اور نہیں کوئی قوت مگر اللہ کے سہارے سے۔ نصیحت خواہ کا حق۔ نصیحت طلب کرنے والے کا حق یہ ہے کہ تم اسے نصیحت کرو تو اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک کرو، اور اس کے ساتھ اس کی عقل کی گنجائش کے مطابق بات کرو، کیونکہ ہر عقل کے لیے کلام کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے جسے وہ پہچانتا ہے یا اس سے اجتناب کرتا ہے۔